أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم ان الذین ان حرف تاکید بے شک بلا شبہ یقیناً الذین اس موصول جو لوگ آمنو ایمان لائے فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے والذین اور جو لوگ ہادو یہودی ہوئے والنصارى اور عیسائی نصرانی والصابئین اور ستارہ پرست من آمن باللہ جو کوئی بھی ایمان لایا آمن فی الماضی ہے باللہ اللہ کے ساتھ اللہ پر وعمل اور کام کیا عمل کیا یہ بھی فعل ماضی ہے نیک صالحا نیک فلہم تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس نہ ان پر کوئی ڈر ہے ولا ہم اور نہ ہی وہ یحزنون غم زدہ ہوں گے غمگین ہوں گے یحزنون حزن سے فعل مضارع منفی جمع مذکر غائب یقیناً جو لوگ ایمان لائے جو یہودی ہوئے عیسائی ہوئے ستارہ پرست ہوئے جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن کو تسلیم کیا وعمل صالحا اور نیک عمل بجا لایا تو ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں اجر ہے ثواب ہے لا خوف علیہم نہ ان پر کوئی ڈر ہے ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے سورہ البقرہ کی یہ آیہ نمبر 62 ان آیات میں سے ہے جنہیں سمجھنے کے لیے سیاق و سباق جاننا ضروری ہے بہت سارے لوگوں کو یہ سن کر ایک شبہ سا ہوتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے یہودی ہوئے نصرانی ہوئے ستارہ پرست ہوئے وآمن باللہ اور ایمان لایا اللہ پر جو بھی تو ایمان تو وہ پہلے لا چکے تو اب یہاں ایمان لانے کا مقصد کیا ہے لہذا توجہ سے ہمیں اس آیہ مبارکہ کو جاننا چاہیے یہ اپنے سننے پڑھنے والے کو ایک زبردست پیغام عطا کر رہی ہے اس میں غور و فکر کرنے والا اپنے آپ کو اس حقیقت سے آشنا کرتا ہے کہ میرے لیے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے بغیر نہ دنیا میں کامیابی ہے اور نہ آخرت میں مجھے فوز و فلاح نصیب ہو سکتی ہے اب یہ جو کہا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے
تو اس سے مراد معاشرے کے اس وقت کے وہ لوگ ہیں جو دین حنیف پر چلے آ رہے تھے۔ جزیرہ عرب میں ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ ہم کبھی بھی یہ نہ دیکھ پائیں گے کہ عبد المطلب جو حضور علیہ السلام کے دادا ہیں، حضرت ابو طالب جو حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے وقت یہ مشرک نہیں تھے، یہ دین حنیف پر تھے اور مومن کہلاتے تھے۔ اور یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، تو اس کی اولاد ہونے کی بنا پر انہیں یہودی بھی کہا جاتا ہے، ورنہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، اسرائیلی کہا جاتا ہے، اولاد یعقوب یا یعقوبی۔ والنصارى، نصرانی عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو کہتے ہیں، صابئین ستارہ پرست۔ قرآن حکیم نے یہ 4 عنوان دے کر اولاد آدم کو بتایا کہ جب تک میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ کی تشریف آوری سے قبل روئے زمین پر جو کوئی بھی جو کچھ بھی تھا، یہودی کہلاتا تھا، نصرانی کہلاتا تھا، ستارہ پرست تھا، آگ کو پوجا کرنے والا تھا، چاند اور سورج کا پجاری تھا، درختوں کا پجاری تھا، جو کوئی بھی۔ ان تمام گروہوں کو گنوا کر اب قرآن پاک بڑے واضح انداز میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اللہ پر ایمان لانے کا مقصد اللہ کی تمام باتوں کو ماننا ہے، آخرت پر حق ہے، اور عمل صالح اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا اس آیہ کریمہ کے ذریعے اس ابدی صداقت کو، اس حقیقت باہرہ کو، اس روشن دلیل کو دنیا کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دنیا میں تشریف آوری سے قبل جو کوئی جو کچھ بھی تھا، خواہ وہ یہودی کہلاتا تھا یا دین حنیف پر ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو مومن کہلاتا تھا، یا وہ عیسائی تھا یا ستارہ پرست تھا، من آمن باللہ، اب اس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کرنا ہے، آپ کا امتی ہونے کا اعزاز حاصل کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب نجات کا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ہے، اس کے علاوہ کامیابی کا کوئی اور راستہ نہیں۔ اور یہ حقیقت بدیہہ، بڑی واضح حقیقت، پروردگار عالمین نے جب آدم علیہ السلام کی روح کی ان کی پشت سے ان کی اولاد کی روحیں نکالیں، تو اس ذات باری تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کو مخاطب کر کے اپنے حبیب مکرم، شفیع معظم، نور مجسم، مطاع عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک عہد لیا، اور وہ عہد یہ تھا کہ اے جماعت انبیاء و رسل، میں جب تمہیں کتاب اور حکمت دوں، دنیا میں تمہاری نبوت کا، حکومت کا ڈنکا بج رہا ہو،
ایسے میں اگر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ان کی موجودگی میں تم اپنے آپ کو نبی یا رسول نہیں کہلواؤ گے. ان کی تشریف آوری کے بعد تمہارے اوپر لازم ہوگا ان پر ایمان لاؤ گے، ان کے حمایتی بن کر زندگی بسر کرو. تو اہل ایمان اندازہ لگائیں کہ جب اللہ کریم تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ عہد لے رہا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد روئے زمین پر اگر کوئی اللہ کا رسول اور نبی بھی موجود ہے تو اس کے لیے بھی آپ پر ایمان لانا لازم ہے. ذرا اس واقعے کو سامنے لائیے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو چند اوراق تورات کے ملتے ہیں. آپ لکھے پڑھے تھے، پڑھنا جانتے تھے. آپ نے وہ ورق اٹھائے اور انہیں دیکھنا شروع کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ناپسندیدگی کے آثار نمودار ہونے لگے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھانپ گئے. آخر یار تھے، اور یار بھی ایسے تھے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر امت تک آنے والی اپنی امت کو، قیامت تک آنے والی ساری امت کو بتایا کہ یہ دیکھو، جس طرح میں نے آج ان دونوں کے ہاتھ تھام رکھے ہیں، ان کے ہاتھ میرے ہاتھ میں ہیں، ہم قیامت کے دن بھی اسی طرح تینوں اکٹھے اٹھیں گے. اب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کیسے رمز شناس نہ ہوتے؟ ان کے ہاتھ میں تورات کے صفحات ہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ جب حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ کیفیت کیوں؟ فرمایا، عمر، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس زمین پر ہوتے تو انہیں بھی مجھ پر ایمان لائے بغیر، میری اطاعت کے بغیر چارہ نہ تھا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تورات کے وہ اوراق ایک طرف کر دی. یہ ہے وہ حقیقت جو اس آیہ کریمہ کے ذریعے بتائی جا رہی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے قبل جو کوئی بھی اپنی زبان سے کوئی بھی دعویٰ کر رہا ہے، اپنے آپ کو جو کچھ بھی کہہ رہا ہے، اب اگر وہ یہ چاہتا ہے اسے غم سے نجات ملے، اس سے سارے ڈر دور ہوں، وہ حقیقی معنوں میں دنیا اور آخرت میں کامیابی پائے، تو من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، تو اسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننا ہوگا. ٹھیک ہے، قرآن پاک نے کہا کہ وہ اہل کتاب جو حقیقی معنوں میں اپنی کتاب پر عمل پیرا ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. لیکن آج روئے زمین پر آپ پوری تحقیق کے ساتھ دیکھیں، آپ کو پہلی کتابوں کی نہ تو اصل حالت معلوم ہوگی. یحرفون الکلم عن مواضعہ، قرآن نے اعلان کر دیا کہ وہ لوگ جنہیں اللہ نے تورات اور انجیل عطا فرمائی، انہوں نے اس میں تحریف کر ڈالی،
اس کے احکامات کو بدل دیا، اس کی تعلیمات کو اپنی خواہشات کے تابع بنا لیا۔ اب اگر روئے زمین پر کوئی کہے کہ میں عیسائی ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں یا خدا ہیں، اگر کوئی کہے کہ میں یہودی ہوں اور عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہے تو ہم اسے کہیں کہ وہ یہودی ہے؟ نہیں۔ اس لیے یہ آیہ کریمہ ہر اولاد آدم کی آنکھیں کھولنے کو کافی ہے کہ اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوں، وہ ہم پر رحمت کی نگاہ ڈالے، وہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا کرے، تو پھر ہمیں ایمان لانا ہے اللہ پر۔ اور یہاں اللہ پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اس کی تمام باتوں کو یقین کے ساتھ تسلیم کیا جائے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانا جائے، فرشتوں کو اس کی مخلوق تسلیم کیا جائے، آخرت پر یقین رکھا جائے، تمام الہامی کتابوں کو برحق جانا جائے۔ یہ ایمان کے بنیادی عقائد ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ محض لا الہ الا اللہ پڑھے، محمد الرسول اللہ نہ پڑھے، نہیں۔ تو ہمیں بتایا گیا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آپ کا امتی ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ کا امتی بنے بغیر دنیا اور آخرت کی فلاح ناممکن ہے۔ اور پھر اس میں یہ بتایا گیا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آپ اکثر سنتے ہیں، ہم قرآن حکیم کی یہ آیہ کریمہ مسلمانوں کو یاد کراتے رہتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگاہ رہو، جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان پر نہ کوئی کسی قسم کا ڈر ہے اور نہ ہی وہ قیامت کے دن کسی غم سے دوچار ہوں گے، انہیں کوئی پریشانی لاحق ہوگی۔ یہاں پر یہ گارنٹی ہر اس شخص کو دی جا رہی ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے۔ اب لا خوف علیہم، کیا خوبصورت جملہ ہے، توجہ کیجئے۔ آج ہم کس طرح کے اندیکھے خوف میں مبتلا ہیں، جس طرف بھی جائیں آپ کو ایک خوف کی فضا معلوم ہوتی ہے۔ بین الاقوامی طور پر طاقتور قومیں کمزور قوموں کو مرعوب کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ معاشرتی زندگی میں جس کے پاس بھی کوئی طاقت ہے، اختیار ہے، دولت ہے، وہ دوسروں کو مرعوب کرنے میں لگا ہوا ہے۔ بیماری کا خوف، بھوک اور افلاس کا خوف اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس سچی ذات کی طرف سے، اس ہر بات کو لا ریب کہنے والے کی طرف سے، ہر بات آخری اور اٹل فرمانے والی ذات کی طرف سے ہر آدمی کو یہ گارنٹی دی جا رہی ہے کہ مومن بن جا تو ہر طرح کے خوف سے آزاد ہو جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روئے زمین پر انہیں کیسا نڈر بنایا، کس طرح وہ ہر طرح کے خطرات سے اپنے آپ کو بے نیاز کر گئے۔ نہ موت کا ڈر، نہ افلاس کا ڈر، نہ کسی طاقتور کا خوف، نہ ہی اور کسی طرح کی کسی پریشانی کا خوف۔ کیوں؟ کہ جب ایمان لانے والا ایمان لا کر
اپنے اللہ پر یہ یقین رکھ لیتا ہے کہ مجھے جو نفع اور نقصان پہنچنا ہے میرے رب کی طرف سے پہنچنا. دنیا والے سارے کے سارے مل کر مجھے نفع پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے میرے لیے مقدر کیا ہے. دنیا بھر کے لوگ مل کر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا کہ اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے. ایمان جب بندے کا اللہ کے ساتھ یہ تعلق مضبوط بنا لیتا ہے تو پھر ہر خوف دور ہو جاتا ہے. ہر خوف سے انسان کو نجات مل جاتی ہے. اسی لیے تو کسی نے خوبصورت بات کہی، ڈرنا ہے تو ایک اللہ سے ڈر، مرنا ہے تو اس کی راہ میں مر، رکھ اس کی رضا پر اپنی نظر، پھر ساری یہ دنیا تیری ہے. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، قیامت کا خوفناک دن، انتہائی ہولناکیوں سے بھرا ہوا روز حشر. لیکن جس نے دنیا میں ایمان کی حقیقی روح پا لی، اپنے آپ کو مسلمان بنا لیا، صحیح معنوں میں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیروکار بن گیا، ان کے لیے تو آقا علیہ السلام نے دنیا میں بھی رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگی، اور قیامت کے دن بھی اگر ہماری کسی کو فکر ہوگی تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمیں وہاں بھی کسی خوف سے دوچار نہ ہونے دیں گے. وہاں بھی ہمارے نزدیک کوئی غم نہیں آئے گا اگر ہم نے اس چند روزہ زندگی میں ایمان قبول کر لیا ہے. اور ایمان آپ جانتے ہیں، نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے، اولاد سے، ماں باپ سے، کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر محبوب بنا لینے کا. تو اعلان ہو رہا ہے کہ اگر ہر طرح کے خوف اور غم سے نجات چاہتے ہو، اگر تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی مطلوب ہے تو اس کی ایک ہی راہ ہے، اور وہ ہے ایمان اور عمل صالح. اللہ کی طرف سے آئے ہوئے اس خوبصورت نظام حیات کو اپنانے میں ہی ہمارے لیے دنیا میں اور آخرت میں یقینی راحت کا موجب ہے. اس راہ سے ہٹ کر خلاف پیمبر کسے راہ گزیر، ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. تو اس آیہ کریمہ کے ذریعے ایک تو اس اشکال کو دور کر لیجئے کہ اگر وہ پہلی مومن ہے تو پھر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، وہ میں نے بڑی صراحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا تاکہ اس آیہ مبارکہ کو حقیقی روح کے ساتھ جاننے میں کسی کو کسی قسم کی دقت نہ ہو. پھر اس آیہ کریمہ نے ہمیں بتا دیا کہ ایمان، اللہ اور آخرت پر ایمان لانا ہی کامیابی کی ساری کی ساری منزلیں اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. اللہ تعالی ہمیں اس آیہ کریمہ کی روشنی میں اپنے آپ کا جائزہ لینے اور اس بات کو جان لینے کی توفیق عطا کرے کہ ہم نے زبان سے دعوت و ایمان کا کر رکھا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق پر ہم کس مقام پر کھڑے ہیں. اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائے، ہمیں ہدایت یاب بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.